السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیر بھائی؟ الحمدللہ۔ کون؟ بھائی صبح آپ نے فون کیا تھا۔ میں نے فون کیا تھا؟ کیا آپ کا فون ہوگا؟ میرا فون کا شام میں تھا شاید، پھر آج صبح آپ نے فون کیا تھا میرے ہاں پاس۔ تو آپ کا فون پہلے ہوگا نا؟ ہاں ہاں، پھر میں بزی تھا تو میں بتایا تھا آپ سے نا۔ ہاں اچھا اچھا، ہاں بتائیں۔ ہاں، وہ فیض بھائی نے نمبر دیا تھا آپ کا مجھے۔ کون؟ ساحل؟ فیض فیض اچھا ٹھیک ہے، فرمائیں۔ بولے تو کچھ بات کرنے کے لیے کہ کچھ بات کر لیتے آپ۔ بولیں کیا بات ہے؟ آپ عالم ہیں؟ نہیں نہیں، میں عالم نہیں ہوں بھائی، اچھا میں انجینئر ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی۔ فرمائیں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ بھائی میں وہ رہنے والا یوپی کا ہوں، فیض آباد۔ اچھا، فرمائیں کیا بات کرنا ہے آپ کو؟ بات میری کچھ نہیں، وہ بولے تھے بات کرنے کو، ان سے بات کر لینا۔ میں بولا ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، دیکھتا ہوں کیا بولتے ہیں بھائی۔ جی جی جی، اسی لیے میں نے کس مسئلے میں جانکاری کرنا ہے آپ کو؟ مجھے ایسے کچھ جاننا آنا تھا، ایسے کہ میں ہوں بریلوی، میں نے آپ کو تو بتایا تھا۔ جی جی جی۔ تو وہی فیض بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو فیض بھائی بولے کہ ان سے بھائی سے بات کر لو، پتہ نہیں کوئی تھوڑا بہت لے کے بات ہوئی تھی، تھوڑا علم غیب پہ اور تھوڑا نور پہ، بشر، نور و بشر پہ، ان سب مسئلے پر تھوڑا بات ہوئی تھی ان سے۔ تو فیض بولے تھے آپ سے بات کرنے کو، جو بھی دقت ہے پریشانی، جو بھی مطلب آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے جی جی جی، وہ کلیئر کر دیں گے، یہ ایسا بولنا تھا۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کس پہ کلیئر کرنا ہے آپ کو؟ جو آپ علم غیب کی بات کر لیتے ہیں پہلے۔ اصل میں علم غیب جو ہے نا ہاں بھائی ابراہیم بھائی، علم غیب جو ہے جی اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان اور کئی کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہے آپ کی کہ علم غیب میں جو ہے ہمارا اصل اختلاف دیوبندی سے نہیں ہے۔ ہاں جب یہ بات کہہ دی تو پتہ چلا کہ یہ علم غیب جو ہے آپ کے یہاں عقیدہ نہیں ہے، لوگ خواہ خواہ اس کو عقیدہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علم غیب عقیدہ ہے بھائی، جی، علم غیب عقیدہ ہے بھائی۔ عقیدہ ہے نا؟ ہاں پھر علم غیب تو عقیدہ ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو عقیدہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہاں، لیکن آپ کے ایک عالم ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جی انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے ہاں مقالات سعیدی کے اندر مقام ولایت و نبوت، اور وہ ولایت کا لوگ۔ ہاں مقام ولایت و نبوت، وہ بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن اور وہ شارح حدیث، ٹھیک ہے، ان کا وہ لقب ہے۔ انہوں نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، بتا رہا ہوں، رکیں، آپ کا نمبر 788 ہے نا آپ کا نمبر؟ جی جی ہاں ہاں، تو دیکھیں ایک کتاب میں نے بھیج دی ہے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ علم غیب کلی یا ما کان و ما یکون، ہاں، ماں کانا وما یکون، وہ ٹھیک ہے۔ ہاں کلی الگ بات ہے، وہ ہاں جو دونوں کو نہیں، دونوں ایک عالم الغیب ہے، علم الغیب وہ الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کو لیا یہاں پہ کہ ما کان و ما یکون ماننا فرض ہے، نہ واجب، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ دیکھیں حوالہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر عقیدہ ہوتا تو کفر ہوتا انکار کرنے پر، جس طرح مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، تو اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ صرف نبی علیہ السلام نے کسی بھی نبی کی نبوت کا اقرار جو ہے ایک ایمان ہے۔ نہیں، ایک بات میں یہ سنیے نا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس سے، جی جی کہ جیسے کہ 2-3 لوگ تھے انسٹاگرام پہ لائیو بات کیے تھے، تو ان کا کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ نبی کو علم غیب ہے ہی علم غیب نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، مطلب علم غیب ہے ہی نہیں۔ جی 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 جی، نبی بالکل علیہ نہیں ہے۔ السلام جی بالکل صحیح لکھا ہے، کیونکہ علم غیب، نہیں آپ یہ بتائیں ہے یا بالکل نہیں ہے؟ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت ترجمہ ہے قرآن کنز الایمان میں، کنز الایمان، 178 آیت نمبر، ہاں، آیت نمبر 178 نا، قل لا سورہ املک، مائدہ، جی سورہ مائدہ آیت 178، ہاں، قل کسی لا، کا ریفرنس دے رہے ہیں آپ؟
سورہ آراف ہے، معاہدہ نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، کیا؟ سورہ آراف سورہ آراف ہے، آیت نمبر آیت نمبر 188 ہے۔ 188۔ ہوں ترجمہ بتائیے، ترجمہ سے بتائیے میرے آپ۔ میں حوالہ دے دے رہا ہوں آپ کو۔ ہاں ترجمہ بتائیں آپ۔ ہاں ترجمہ کہ 1 منٹ، کون سا بتایا، کیا بتایا آپ نے؟ سورہ آراف آیت نمبر 188 ہاں 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 188۔ ایک منٹ میں اوپن کر لوں سورہ آراف آیت جی وہ بتائیں۔ اگر علم غیب یہ عقیدہ ہوتا تو ٹھیک ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ جس طرح نبوت یہ عقیدہ ہے ہاں تو نبوت نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا یہ، ٹھیک، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علم غیب جو ہے شیطان کو بھی ہے۔ وہ میرا عقیدہ نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ ہے، جی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو آپ لوگ کا عقیدہ ہے۔ شیطان علم غیب جو شیطان کو ہمارا عقیدہ ہے، ہاں کہاں ہے حضرت؟ میں جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں نا تو وہی اسی میں بولا نا کہ یہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں حوالہ دوں گا نا، آپ دیجیے حوالہ۔ یہ بھیج دیا حوالہ میں نے آپ کو۔ میرے پاس میں کال پہ ہوں، پھر کوئی میسج شاید نہیں آئے گا۔ یہ تو دقت ہے کہ پھر حوالے کے بغیر بات کرنے میں مزہ نہیں آتا نا۔ وہی تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے کون سا، کنز الایمان کا ترجمہ، یہ ہاں تفسیر نور العرفان ہاں نعیمی کتب خانہ، اس میں لکھا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم ہے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم دیا گیا ہے۔ یہاں بھی علم غیب، کس بات پہ یہ تو بتا دیجیے نا، اس کو واضح تو کر دیجیے۔ بھائی پہلی بات تو ہے علم غیب جب نبی کے لیے قرآن سے منع ہے تو شیطان کو کیسے مل جائے گا؟ بھائی نہیں ہے نا، وہی تو دقت ہے کہ ایسا نہیں ہے، میرا ڈاٹا نہیں چل رہا، ورنہ میں بھی آپ کو۔ تو پھر اب انکار کیسے کریں گے؟ ڈاٹا نہیں تھا انکار کیسے کریں؟ بھائی اس طرح بات تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح بات نہیں ہوتا ہے ابراہیم بھائی۔ میں کال کروں، میں ایک منٹ رکو، میں آپ کو دوسرے نمبر سے کال کروں۔ کریں آپ۔ ہاں بھائی بتائیں آپ۔ جی اس نمبر سے کروں؟ نہیں اسی نمبر پہ کریے، کوئی دقت ہے، میں نے وہ سم چینج کر لیا تو ڈاٹا۔ اچھا ہاں اب پہنچائے، دیکھ حوالہ دیکھیں، حوالہ سب پہنچا ہے آپ کے پاس، دیکھیں ایک دم نیچے حوالہ ہے، دیکھیں یہ جو ہے بہار شریعت کا ہے، بہار شریعت، ٹھیک۔ امجد الرضوی ہے نا، اس میں ایک دم نیچے دیکھیں، نیچے سے اوپر تیسرے لائن پر دیکھیں ہاں ٹھیک ہے، بولیے۔ کہ علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایع نشان ہے، یعنی علم غیب انبیاء ہی کی شایع نشان ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ آپ کے عالم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے تو پتہ ہی چلا انبیاء کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوگا، جو جسے علم غیب ہوگا انبیاء ہوگا۔ ہاں ٹھیک۔ تو شیطان کے لیے علم غیب لکھا ہے تو شیطان بھی نبی ہوگا آپ کا۔ کون لکھا؟ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ٹیک کر رہا ہوں، رکو نام بتائیں، نام بتائیں نا کس کو لکھا۔ یہ احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان ہے، اچھا دیکھ لیں۔ کس آیت سے اور کس کو لکھا یہ تو بتا دیجیے نا۔ جی انہوں نے ولا اضلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام، اس آیت تفسیر انہوں نے لکھا ہے۔ پہلے اس سے آپ سے جو آپ 178 پہ گئے تھے نا، اس سے بات کر لیتا ہوں۔ اچھا جی چلیں، کوئی اور بات نہیں۔ میں بھی آپ کو ایک دیتا ہوں، ایک آیت مجھے دھیان ہے، کیا نام تھا اس کا، جس میں اللہ رب العزت میرے پاس کم ٹائم ہے، کلاس ہے میرا ابھی، ٹھیک ہے۔ میرے کو اگر فون کرنا ہو نا، ہاں آرام سے، نہیں ابھی بات کر رہا ہوں، 5-10 منٹ بات کریں گے ہم، 10 منٹ۔ آپ میرے سے بات کرنا ہو نا، سنیں نا میری بات سنیں نا، میرے سے اگر بات کرنا ہو تو صبح 8 بجے بات لگائیں آپ، ٹھیک ہے؟ کتنے بجے پر؟ صبح 8-9 بجے لگائیں،
تاکہ 1-2 گھنٹہ ملنے آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں ہم. نہیں 8-9 بجے مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو پھر مشکل. چلو بتائیں جلدی بتائیں, جلدی کریں. مجھے دیر نہ کریں. چلے پھر ہم شام میں بات ابھی کریں. حوالہ مجھے دیں. اپنے شام میں ٹائم نہیں ملتا ہے میرے کو. ابھی بات کرنا, 10 منٹ ہے بات کرنا. آپ حوالہ دینا, کیا دے رہے ہیں مجھے اب, آپ مجھے حوالہ دینا. دیکھیں یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے, علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شان ہے, یعنی انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا. ہم بھی بالکل مانتے ہیں. تو پھر جب شیطان کے لیے علم غیب مانا گیا ہے تو شیطان آپ کا نبی ہوگا. بھائی آپ مانے, ہم نہیں مانتے. پھر آپ کی کتاب ابراہیم بھائی اس طرح باتیں نہیں کریں. کتاب آپ کی دے رہا ہوں میں اس طرح بات نہیں کر رہا, بس وہی پرابلم ہے نا, میرا چل جا رہا تھا, میں پھر آپ کو نہیں میری بات سن, آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مانیں, کتاب آپ کی ہے میں مانوں, یہی تو دقت ہے نا. سر رک جائیے, سر رکیے تو ایک منٹ. نہیں اگر یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی کتاب میں جو ہے کفریہ عبارت ہے, یا آپ کا عقیدہ کفریہ ہے, شیطان نبی نہیں مانتے, یا پھر کہہ دیں آپ شیطان نبی مانتے. نہ میرا عقیدہ کفریہ ہے, نہ میری کتاب. اچھا آپ کہنے, ابراہیم بھائی آپ کہنے سے آپ اپنے مذہب میں معتبر ہیں کہ آپ کے یہ بڑے علماء بتائیں نا مجھے. اس طرح تھوڑی چلتا ہے بھائی ابراہیم بھائی. آپ کہتے ہیں آپ بحث کرنے کے موڈ میں ہیں. نہیں میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو, آپ کتاب آپ کی, مجھے بول رہے ہیں آپ مانو. یہ مجھے اب نہیں کہہ رہے ہیں کہ گستاخی نہیں ہے کہ شیطان کو نبی ماننا کہہ رہے مجھے آپ. ارے رکیے تو, دیکھیں بغیر کوئی تحقیق کے, بغیر کوئی وضاحت کے حوالہ بھیج دیے, میں پڑھ کے سنا دیا, آپ پھر مجھے بول رہے ہیں آپ مانو شیطان کو. آپ نے پھر وہی بات, آپ جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈائریکٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے نا وہ چیز. تو آپ پھر کتاب کا انکار کرتے نا, آپ کو علماء بولو نا یہ کفر لکھا ہے اس نے. میں کیوں, ایک منٹ, 2 راستہ ہے, یا تو آپ کو یہ دیکھو میری بات سن, آپ بحث کرنے کے موڈ میں ہیں. بات تو بحث ہی ہوگی ابراہیم بھائی, بحث بغیر بات کس طرح سامنے آئے گی. نہیں میں بحث کرنے کے موڈ میں, میں علمی گفتگو کرنے آیا تھا. بھائی علمی گفتگو میں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک کتاب میں آپ کی لکھا گیا ہے کہ علم غیب انبیاء کی شان ہے, اور جب انبیاء کے علاوہ کسی کے علم غیب نہیں ہے تو شیطان کو مانا, شیطان آپ کا نبی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مانو, کتاب آپ کی ہے, مجھے آپ ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو آپ زبردستی مجھے کافر بنا رہے ہیں مجھے. سنیے, جی تو آپ علم غیب مانتے نہیں ہیں. جی پہلی بات, پہلے تو آپ علم غیب مانتے نہیں. ہاں کسی کے لیے مانیں گے اللہ کے علاوہ. پھر آپ نہیں مانتے, ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ بول نہیں رہا ابھی میں پریزنٹ ٹائم میں کچھ نہیں بول رہا آپ سے. آپ حوالہ دینے ذرا. ارے رک جاؤ سر, حوالہ دو کر رہے ہیں, میں ڈاٹا چل رہا, میں حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. نیٹ سے لے رہے ہیں آپ. نیٹ سے نہیں لے رہا ہوں, میرا جہاں میں رکھا ہوں گوگل ڈرائیو پہ رکھا ہے. اچھا, تو اس کا جواب نہیں دیں گے آپ, میں نے جو حوالہ دیا آپ کو. اب میں آپ کو بغیر تحقیق کے, بھائی ایسا تو ہوتا نہیں کہ انسان میں بہت بڑا عالم ہو جانا. اچھا یہی سنا آپ نے جو قرآن پاک کی میں نے الاعراف کا والا آیت بھیجی. ہاں بولیے اس کا بھی یہاں اللہ فرماتا ہے, ترجمہ کیا ہے, تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں, یعنی مختار یہ ورڈ پہ دھیان دیجیے, خود, ٹھیک ہے, ہاں یہ ورڈ پہ دھیان دیجیے, خود مطلب مختار کل نہیں ہے وہ, پرسنلی خود کی بات ہے وہاں پہ. ہاں تو سنے نا, آگے بتا رہا ہوں, آگے تو وہ تو آئے نہیں, آپ پہلے بولنے لگے. دیکھیں صرف بیچ میں صرف آپ کو ایک ورڈ میں ہائی لائٹ کر رہا تھا, میں ہائی لائٹ کر دیا. مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جان لیا کرتا, اگر میں غیب جان, اگر آپ کہیں گے اگر ابراہیم بھائی عورت ہوتی, پتہ چلا عورت نہیں ہے, آپ مرد ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سنیے تو, اگر آپ کہیں گے میں اگر ہندو ہوتا, پتہ چلا مسلمان ہے, ہندو نہیں ہے, صحیح نا. اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی, یعنی کوئی مصیبت تکلیف نہیں پہنچتی. پتہ چلا ولو کنتو, لو کانا, لو یہاں لو ہے نا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا اس زمین پر, فساد ہو جاتا. لو کان فیہما آلہہ, اگر دوسرا کوئی الہ ہوتا, خدا ہوتا, تو پتہ چلا دوسرا خدا نہیں, ایک خدا ہے. اگر میں غیب جان لیا ہوتا تو پتہ چلا اللہ کے غیب نہیں ہے. میری بات ایک بات سنیں ابراہیم بھائی, آپ کا عقیدہ سنیے, آپ نے پڑھ دیا, آپ یہ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں. جی علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک چیز میں مینشن تھا, جہاں میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہاں پہ کیا ہے, خود. جی میں یہ کہوں
مجھے خود اختیار ہے کہ میں اپنی موت اور زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں. جی تو یہ اچھا بات صحیح ہے غلط ہے؟ تو پرسنلی غلط ہے. اچھا بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے علم غیب کے متعلق؟ میرے عقیدہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، وہ بھی اچھا جو عطائی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا دیا. تو مطلب یہ کہنے کا نہیں، سنیے میں پہلے پراپر اپنا پہلے میں کنفرم کر دیتا ہوں. سنیے، اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی بات دی وہ علم غیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان کا خود کا پرسنلی نہیں ہے، مطلب ان کو خود سے ہی پتا ہے چیز. اچھا یہ نہیں ہے. تو دونوں میں ذرا مجھے بتا دیں، تو دونوں میں ذرا مجھے بتا دیں تو شیطان کے علم غیب میں نبی علیہ السلام کے علم میں فرق کیا ہے؟ شیطان کا علم عطائی کی ذاتی ہے؟ پہلے تو شیطان کا علم ہے. ابھی تو میں جو پہلے تو ابھی تو میں جس سے بات کروں پہلے وہ بات کر لیجیے آپ پراپر. دونوں ساتھ میں رکھ کے بات کریں نا، میں نے دونوں حوالہ دے دیا ہے میں نے آپ کو. تو شیطان کے لیے علم غیب جو وہاں لکھا ہے یہ ماننا ضروری ہے، مانیں گے آپ؟ یا پھر جو ایسا لکھے وہ آدمی کفری عقیدہ ہے اس کا؟ میں تحقیق اس پہ کیا نہیں، میں نے کچھ ابھی تک. تو میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں تو مانیں یا پھر اس کا کچھ بھی لگائیں فتویٰ؟ نہیں کیوں فتویٰ لگا بھائی، میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں. تو پھر مانیں، پھر مان لیں، پھر وہ یہ کتاب کا ہے. میں فتویٰ دیکھیے بھائی بغیر تحقیق اچھی ہے. فتاوی رشیدیہ جی دیں، پیج نمبر 250 فتاوی رشیدیہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ حوالہ بھیج دیں، میرے پاس نہیں ہے وہ حوالہ. میں حوالہ آپ کو بھیج دوں گا، بس وہی پراپر میں آپ کو حوالہ بھیجتا ہوں. جی بھیج دیں، کوئی بات اچھے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ ذرا حوالہ بھیج دینا، حوالہ بھیج دینا مجھے، حوالہ گنگوہی صاحب. مجھے حوالہ بھیج دے رہا آپ. میں بھیج رہا ہوں تو پہلے بات عبارت تو سن لیجیے آپ، عبارت تو سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو مطلب جھوٹ بول کذب کہتے باری قدرت تعالیٰ ہے. اب کذب مطلب آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہوتا ہے. آپ نے موضوع بدل دیا آپ نے. نہیں امکان ہے کہ آپ نے امکان آپ نہیں. ابراہیم بھائی پہلے ایک ٹاپک پر ہیں. میں انسٹنٹ فیصلے کی بات کر رہا ہوں. ارے آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ آرام سے بات کریں نا. آپ تو سمجھنے کے لیے فون کیا لیکن وہ مسئلہ سمجھے ہی نہیں. آپ امکان کے چلے گئے فتویٰ رشیدیہ پر. نہیں آپ ہی تو بات ہی کر رہے ہیں ویسے کہ میں ترنت انسٹنٹ فیصلہ دوں، مطلب نہیں ٹھیک ہے پہلے اس پر بات ہو جاوے، اس پر مکمل گفتگو ہو جاوے. آپ تسلیم کر لیں کیا عقیدہ ہے، پھر وہاں جائیں نا آپ. میں آپ سے کیا بولا کہ میں تحقیق کروں گا تب میں آپ کو جواب. ہاں تو پھر ٹھیک ہے میری بات سنو نا، اس کا مکمل میں سمجھا دوں نا آپ کو. میں مکمل سمجھا دوں. دیکھیں یہ دیکھیں ایک دو حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے اوپر. ایک ہے کیمیائے سعادت، اس کا ترجمہ آپ کے عالم نے کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو ہی غیب کی خبر ہے. دیکھیں نیچے جب نیچے میں نشان لگا دیا، شیطان کو ہی. ہاں سنیں. اور ایک حوالہ میں نے آفتاب ہدایت رد رفض و بدعت، ٹھیک ہے، محمد کرم الدین دبیر صاحب، یہ آپ کے عالم ہیں، یہ ادارہ تحفظ عقائد اہل سنت پاکستان. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 185 پر، یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ علم ما کان و ما یکون خاصہ ذات باری تعالیٰ ہے، مگر شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو بھی سب کو معلومات ہے. یعنی علم غیب کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. یہ دیکھا آپ نے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو مطلب آپ سمجھ گئے کہ آپ کی اس میں جو ہے یہ کتاب میں جو علم غیب کا عقیدہ مانا گیا آپ کے مذہب کے اندر، یہ شیطان کے لیے مانا گیا ہے. اور یہ ہر کتاب ضرور کی ہماری. اچھا میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ بولیں. اس طرح تھوڑی نہیں. میں نے آپ کے سب سے پہلے حوالہ میں نے دیا ہے، آپ نے کہا عقائد میں سے ہے، لیکن یہ علامہ غلام حسین بول رہے ہیں کہ یہ اس کا معنی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. تو پتہ چلا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ بنایا گیا ہے شیطان کو بلند کرنے کے لیے، اس کے مقام کو اعلیٰ کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان کے لیے علم غیب مانا گیا ہے. جب ایک بات آپ کے یہاں واضح ہو چکی، بہار سے آپ کے مشہور معروف اور معتبر کتاب ہے کہ علم غیب عطائی. کیا بول رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بہار شریف تو مان ہی رہے گی، بہار شریف معروف کتاب ہے. ہاں تو پھر انبیاء ہی کی مثال کے طور پر بھائی آپ اگر یہ کہیں گے فلاں آدمی ہے، یہ اس کی ہی شان ہے، کسی اور کی شان نہیں ہے. جب اس کے شان کا کوئی دوسرا آدمی آ جائے گا تو پھر شان ختم ہو جائے گی ان کی. بھائی ہماری ایک شان ہے کہ ہمارے خاندان میں مفتی صاحب ہیں، آپ یہ کہیں گے ہماری شان ہے.
لیکن آپ کے بالمقابل آپ کے بازو میں کوئی اگر مفتی بن گیا تو شان نہیں رہے گی نا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ ہے، رہا ہوں. تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے ہے کہ یہ علم غیب ہونا، تو پھر جب شیطان کو جب آ گیا، اللہ کے نبی کی شان کہاں باقی رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پتہ ہی چلا یہ عقیدہ جو ہے کفریہ ہے، اور شرک یہ بھی ثابت کروں گا میں. یہ علم غیب کا عقیدہ جو ہے یہ کفریہ ہے، شیعہ عقیدہ ہے اور شرکی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو بنائیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا شیطان بھی جو ہے یہ نبی ہے، اگر اس کو مانیں گے آپ تو. اس لیے اس کا انکار کرنا لازمی ہے کہ علم غیب، کیونکہ قرآن پاک کی آخری بات بول دوں میں ابراہیم بھائی، قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے آپ ثابت نہیں کر پائیں گے علم اور غیب دو جملوں کے ساتھ جو عقیدہ بنایا آپ نے. کوئی آیت میں اللہ نے ایسا نہیں کہا جس طرح اللہ نے اپنی ذات کے متعلق کہا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا علم غیب. ان اللہ یعلم غیب، تو اللہ کے نبی کے بارے میں کسی آیت سے آپ علم اور غیب دو جملوں کے ساتھ دلیل دے نہیں سکتے. سنیے میرے بھائی، جو بھی آپ نے آیت پیش کی سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے نا؟ نہیں 20 پارہ کی آیت ہے، 20 پارہ کی آیت ہے. سورہ کون سی ہے؟ 20 پارہ کی آیت ہے، پہلا صفحہ میں ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. ٹھیک ہے، سورہ کون سی؟ سورہ آپ کو آیت دوں میں؟ مجھے سورہ جن کی آیت 26 لگ رہی ہے. سورہ جن، کوئی تو اسی آیت سے تو آپ کا یہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کے جاننے والا کسی کو غیب پر مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. پسندیدہ رسولوں کے. ہاں، اب بتائیں یہاں کیا ہے کہ پسندیدہ رسول کے علاوہ اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا، ہے نا ابراہیم بھائی؟ ہے نا؟ جب شیطان کے لیے مانا گیا تو پتہ چلا شیطان کا آپ کے یہاں پسند رسول ہے. وہ چھوڑو یار، دیکھو پہلے تو علم غیب مصطفیٰ کی بات کرو. نہیں، دونوں ساتھ بھائی، شیطان کے لیے مانا گیا، کیوں چھوڑ گئے؟ پھر وہی بات کیوں ابراہیم بھائی؟ سنیں آپ اپنی بات کو نا کسی کے اوپر تھوپنا. ارے میری بات ہے، یہ نور العرفان میری کتاب ہے، کیا بول رہے ہیں آپ؟ جو اس طرح نہ بتا، آپ کی کتاب میرے پر نہ تھوپیں آپ، پھر فون نہ کریں آپ. میں تھوپ نہیں رہا، آپ خود تھوپ رہے میرے اوپر. نہیں، کتاب آپ کی ہے، میں کتاب سے تھوپ رہا ہوں؟ میں زبردستی بغیر حوالے تھوڑی بول رہا ہوں. میں سنیے نا ابراہیم بھائی، میں بغیر حوالے کے بول نہیں رہا ہوں. جب آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اور دو موضوع ایک ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا ہے. کیوں بھائی آپ کو سمجھاؤ نہیں کہ علم غیب جب مانیں گے آپ کسی کے لیے تو شیطان کے لیے مانا گیا آپ کے یہاں. سنیے پہلے دو موضوع ایک ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا. ایک ہی موضوع ہے، علم غیب ہے بھائی، علم غیب ہے ابراہیم بھائی، علم غیب ہے. علم غیب مصطفیٰ موجود ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں اللہ نے فرمایا ہے یہ غیب کا جاننے والا. پہلے میری سنیے. بولے دو موضوع ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. دو موضوع کیا ہے آپ دیکھو، ایک طرف آپ ابراہیم بھائی، دو موضوع کیا ہے؟ دو موضوع واضح کر دینا، دو موضوع کیا ہے؟ وہی میں واضح کر رہا ہوں، آپ سنیں تب تو. ہاں بولے. آپ تو ایک لے کے چل رہے علم غیب مصطفیٰ، جب میں صرف علم غیب مصطفیٰ پہ بات کر رہا ہوں. دوسرا میں نے کیا چھیڑا آپ کو؟ پھر آپ شیطان کو گھسا دے رہے بیچ میں. شیطان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو شیطان گھسا، شیطان کا علم غیب ہے. تو کس نے؟ یہ آپ کے عالم نے گھسایا، میں گھسایا ہوں؟ سنیے، آپ گھسا رہے لیکن ابھی یہاں پہ پریزنٹ ہے. ارے بھائی، یہ موضوع ایک ہی ہے علم غیب کے. میں نے نبی علیہ السلام کے علم غیب پر میں نے بہار شریعت دے کر ثابت کیا کہ آپ کے یہاں شیطان بھی نبی ہے. کیوں؟ علم غیب جو ہے انبیاء ہی کی شان ہے. بہار شریعت میں یہ بات لکھی نہیں ہے کہ اس کو علم غیب شیطان کو ہے. پہلی بات تو آپ پہلے واضح کر لیں ایک چیز. آپ پھر سے بڑھوں بہار سے عبارت. ہاں، باہر سے عبارت پڑھی. اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایہ نشان ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اب سنیں، ایک منٹ ابراہیم بھائی خاموش. ایک منٹ ذرا ریلیکس. ایک منٹ. اس طرح بات نہ کریں میرے ساتھ، اس طرح میرے سے بات نہ کریں. میں کتاب آپ کی بتا رہا ہوں، مجھ پہ تھوپ رہے ہیں. جب انبیاء ہی کی شان بتا دی تو اس کی مطلب جس کے پاس بھی علم غیب ہوگا نبی ہوگا آپ کا. چلو آپ کو نہیں، آپ کو نہیں، مطلب مسئلہ کا آراز والے کا. سنو پہلے، سنو. آپ نے بارش کا حوالہ دیا، میں اس کو جانتا ہوں، میں معتبر کتاب ہے، میں اس کو ایکسپٹ کر رہا. اور کنز الایمان، یہ نور العرفان مجھے اتنا علم نہیں ہے اس کے بارے میں. احمد یار خان نے میں کی ہے.
ٹھیک ہے احمد یار خان نہیں کیا, مجھے دیکھنا پڑے گا نا. چلو اب کیسے دیکھیں بھائی, جال حق آپ نے جال حق نہیں پڑھی. پھر وہی بات کیا میں نے یہ بات بولی نہیں پھر سے کبھی؟ ابھی پہلی مرتبہ بول رہا ہوں, جال حق کا نام پہلی مرتبہ لیا میں آپ کے سامنے. کیا وہی بات بول رہے ہیں آپ؟ دوسری میں تھوڑی. آپ نے کئی کتاب مجھے حوالے نہیں, آپ نے جال حق پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. جال حق آپ کے یہاں آپ کے مسلک میں بڑی معتبر کتاب ہے یہ. ہمارے ہم تو پہلی بار نام سن رہے ہیں, آپ بتائیے. پھر اگر آپ اپنے بڑے عالم کا نام نہیں سنے, بڑے کتاب کا نام نہیں سنے, غلطی میری نہیں آپ کی غلطی ہے, آپ کو ماننا چاہیے آپ کا عالم ہے. سنیے میں نام سنا ہوں, میں جو چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں بھی جو بھی حوالہ دوں گا آپ بولیں گے آپ کے عالم کو, آپ کو پتہ نہیں کون سا عالم ہے. ٹھیک ہے, اب ایک موضوع پر بات ہو چکی ہے, میں نے بہار شریعت اور نور العرفان سامنے رکھ کر ثابت کر دیا. نور العرفان کو میں نہیں جانتا پہلی بار. تو ایک کام کریں ابراہیم بھائی, آپ کسی عالم کو فون کریں اور مجھے کل بتائیں کہ بھائی نور العرفان ہماری کتاب ہے کہ نہیں ہے, پھر آگے گفتگو بڑھ گی. ٹھیک ہے, سنیے پہلے بات سنیے. میں نے کیا بولا تھا آپ کو, میرا کلاس کا ٹائم ہے, کہا تھا نا میں نے آپ کو. بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں بھائی, میں آپ کو ہاں, بتاتا ہوں. لیکن اب یہ تحقیق کر کے آئیں. سنو میری بات, سنو نا. نہیں پہلے میری آپ بھی بات سنیں, آپ اپنی, پھر آپ وہی بات ہے کہ آپ نے ضد کے آگے کسی دوسرے کو سننا نہیں چاہتے ہیں آپ. میں آپ کی بات سنی نا, لیکن آپ کتاب آپ کو پتہ نہیں, نام ہی نہیں سنا آپ کے عالموں کا. کیا حوالہ دوں آپ کے سامنے میں؟ احمد یار خان نعیمی کو میں جانتا ہوں. اچھا میں کتاب کا نام نہیں جانتا. اچھا, ایک بات سنا, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, میں ایسی کتاب آپ کو دے رہا ہوں جو آپ جو سنے ہوں گے. یہ لیں, یہ آپ کے اعلیٰ کو پہچانتے ہیں نا آپ؟ دیکھیں, خالص الاعتقاد میں نے پیش کیا, دیکھیں آپ, خالص الاعتقاد. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے اعلیٰ کیا لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق انہوں نے لکھا ہے, میں 5 منٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ حضور کو بلا استثناء جمیع جزئیات خمسہ کا علم ہے. ٹھیک ہے, جزئیات خمس کا علم, جزئیات خمس یعنی 5 علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرمایا, ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی اور بارش کب ہوگی. ویعلم ما فی الارحام, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. ٹھیک ہے, کل میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ 5 علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, لیکن آپ کے اعلیٰ نے کیا کہا کہ اس کا علم بھی نبی علیہ السلام کو ہے. ٹھیک ہے, لیکن حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث, بخاری شریف ہے, دیکھیں بخاری شریف دیکھیں. آپ کے اعلیٰ نے قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا, علم غیب جب بنایا گا بھائی, کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا تو وہ مری گئی. دیکھیں صحیح بخاری بھیج دیا میں نے آپ کو, صفحہ نمبر 563 میں دکھا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا, اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. ٹھیک ہے, حدیث میں ہے کہ یہ 5 علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن آپ کے اعلیٰ نے قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ بنایا. کیا کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی علم ہے, یہ علم. تو آپ کا اعلیٰ نے قرآن کے خلاف کیا. میں آپ کو رک کے ایک حوالہ دے کے چلتا ہوں, جنگ بدر. ٹھیک ہے, آقا تو اس نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ کون کہاں مرے گا. جی بالکل پیشن گوئی, بالکل. ٹھیک ہے, جی کی تھی, ہاں بالکل کیا تھا. تو آپ نے ابھی ایک چوتھا پوائنٹ نوٹ کیا کہ کون کہاں مرے گا. ہاں بالکل صحیح کہا. تو یہ کیسے ہوا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے, جواب دوں. جی اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ نجم کے اندر, ٹھیک ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم ما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں, اللہ کے بتانے کے بعد ہی بولتے ہیں. تو اللہ نے بتایا نبی علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, تو بتایا فلاں چیز ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں اخبار غیب, اطلاع علی الغیب, انباء غیب, اظہار غیب. علم غیب نہیں ہے کہ اللہ کے بتانے کے بعد اللہ کے نبی جو بتا دے اسے اظہار غیب ہوتا ہے, وہ علم غیب نہیں ہوتا. قرآن پاک میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, اور عقیدہ ہے ہمارا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اظہار غیب ہے, انباء غیب ہے, اخبار غیب ہے, اطلاع علی الغیب ہے. جہاں علم غیب آئے گا وہ اللہ کے لیے ہوگا, نبی کے لیے نہیں ہوگا, کسی کے لیے نہیں ہوگا. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے.
हाँ ठीक ठीक। अरे यार बस वही प्रॉब्लम है ना, मेरा डाटा चल जाए तो मैं आपको मैं चलो ठीक है, मैं आपको भी सर आपको मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप करूंगा, आप इस क्लास ठीक है जा ठीक रहे है हो। ठीक है, आप हवाला पहले भेज दें जो भेजना हो। कुरान से मैं कुरान से हवाला पेश करूंगा। कुरान में एक भी आयत नहीं है ऐसा जहाँ इल्म और गैब दो जुमले के साथ अल्लाह के नबी के लिए हो। मेरा चैलेंज है। मैं आप चैलेंज दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जी जी ठीक है, फिर शैतान वाला बताना आप क्या करने का है। ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। भाई मैं आपने जितना भेजा मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मानने का जज्बा लेकर आए, इनकार न करें। भाई देखिए भाई, मैं मानने का जज्बा लेके बैठा, तभी मैंने कॉल किया, वरना मेरे कोई हिम्मत या आपका आलिम का मैं क्या हवाला दे रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मुझे पहचानता नहीं हूँ, पहचानना चाहिए आपको ना। भाई भाई चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो ऐसे होता है आपके इब्राहिम भाई, ये आप नहीं, आपके मुनासिर भी आए, जब हवाला दे दिया गया उनको तो अपने मोतबर आलिम का भी इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता उनको। ऐसा होता है। पहले बात ये सुनिए, मैं जी कोई आलिम तो हूँ नहीं। हाँ ठीक है, आलिम से पूछ लें। ठीक है, आप फिर आलिम से बात करा देना, यही होता है ना, यही बोलेंगे आप। जब भी हवाला दूंगा आलिम नहीं, तब आलिम को लेकर आए तो अच्छा रहेगा। भाई मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इल्म सीखना है तो मैं अच्छी बात है, अच्छी बात। इसका तहकीक करें आप, मुझे फ़ोन करना। ठीक है हाँ ठीक। ठीक है ठीक है।